أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن اللهم املأ قلبي بالسنة والقرآن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبخير الخلق رسولا يهديني إلى الإيمان أنا تلميذ البخاري. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4 کے ساتھ سامنے ہیں۔ حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس قول کے بارے میں جو اللہ عز و جل نے سورہ القیامہ میں نازل فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کی تفسیر میں بیسیکلی وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعالج من التنزیل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحركهما وقال سعید انا احرکهما كما رأيت ابن عباس رضی اللہ عنہما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنعت ثم إن علينا أن تقرأه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قرأه۔ اس حدیث مبارکہ بیسیکلی ایک آیت کے بارے میں ہے، وہ آیت سورۃ القیامہ میں ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ۔ اس میں اس آیت مبارکہ میں بیسیکلی یہ ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی آپ اپنی جو ہے وہ زبان مبارک کو تیزی سے حرکت مت دیجئے۔ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے وحی کی تلاوت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، تو اس کے لیے اللہ عز و جل نے آپ کو اس میں منع فرمایا۔ اور سورہ قیامہ کی جو ترتیب ہے وہ لا اقسم بیوم القیامہ سے شروع ہوتی ہے، اور شروع ہوتے ہوتے بیچ میں ایک دم سے یہ ایک مختلف موضوع آ جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک بات کا خیال کرنا چاہیے کہ قرآن کے معنی جو ہیں وہ اپنے ذہن سے یا چند باتوں کو دیکھ کر اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک معمولی سی بات شیئر کرتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن ہیں، اللہ انہیں اور ترقی عطا فرمائے، انہیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو وہ چونکہ عربی زیادہ نہیں جانتے تھے اور ترجمے سے بھی اتنے واقف نہیں تھے، تفسیر سے بھی واقف نہیں تھے، کچھ ان کو اندازے تھے، چونکہ حافظ قرآن کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس آیت کو وہ کسی اور ہی رنگ میں لے رہے تھے کہ شاید یہ قیامت کے بارے میں ہے اور قیامت کے روز کسی انسان کو اس طرح کہا جائے گا، اور چونکہ لا تحرک اس میں ایک ایسا لفظ آ رہا ہے کہ جو بڑا شدت والا ہے کہ لا تحرک، مت حرکت دو۔ تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ بھائی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، اور آپ کو جو آپ قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی کرتے تھے اس کے بارے میں آپ کو وہاں پہ ہدایت کی گئی کہ آپ ایسا نہ کیجئے۔ قرآن کو یاد کروانا، اس کا بیان کروانا، یہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو آئیے اس حدیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام الہی لا تحرک الاخیر کی تفسیر کے سلسلہ میں یہ ارشاد سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت
گرانی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہلاتے دیکھا، پھر اپنے ہونٹ ہلائے۔ دیکھیں قربان جائیں روایت کرنے والوں پر کہ وہ جو حرکات و سکنات ہیں ان کی بھی کاپی کر کے دکھایا کرتے تھے، کہ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونٹ ہلاتے دیکھا، ویسے ہی انہوں نے آگے سعید کو جو ہے وہ ہونٹ ہلاتے ہوئے دکھایا۔ پھر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے اگلے جن کو روایت بیان فرمائی ان کو دکھایا کہ آپ علیہ السلام کیسے ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ تو قربان جائیں راویوں پر کہ انہوں نے کس طرح سے روایت بیان کی ہے، کہ نہ صرف ان الفاظ کو بیان کیا بلکہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی تمام باتوں کو بھی ساتھ ہی روایت کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یعنی قرآن تمہارے دل میں جمع دینا اور تمہیں پڑھا دینا، پھر جب پڑھ لیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پڑھو، یعنی تم اس کو محفوظ کر سکو۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تازہ وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبریل علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے۔ جس میں جو تشریح طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے خیال سے وحی کو جلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ قرآن ہمارا کلام ہے، جس غرض سے ہم نے اسے نازل کیا ہے اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے، اسی لیے اطمینان سے نازل ہونے والی وحی کو سنو، اس کو محفوظ کرنے کی فکر نہ کرو۔ چنانچہ قرآن کی آیتوں میں اللہ نے یہ اعجاز بھی پیدا فرما دیا کہ وہ ایک معصوم بچے تک کو یاد ہو جاتی ہیں، یعنی یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ معصوم بچے کو یاد ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کی وہ عربی زبان نہیں ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، ہم تو چلیں اردو بولتے ہیں، ہمارے پاس پھر بھی عربی کے بہت سے الفاظ موجود ہیں، چائنیز، جاپنیز، ملائیشین، انڈونیشین، جن کے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ واقعی یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ وہ لوگ اور ہم لوگ اس قرآن کو اس طرح یاد کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیجئے دنیا کی اور اس کے صفحے یاد کرنے کی کوشش کیجئے، میرا نہیں خیال کہ آپ اس کے صفحے یاد کر پائیں گے، الا یہ کہ قرآن ہو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسان جب حفظ کرتا ہے تو اس میں زبر زیر پیش کی غلطی بھی اس سے نہیں ہوتی، جبکہ دوسری مذہبی کتابیں مختصر ہونے کے باوجود آدمی یاد نہیں کر سکتا۔ پھر اسی آیت سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہوتی تو اس میں اس قسم کی آیتیں بالکل نہ آتیں جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی معاملے میں تنبیہ کی گئی یا ٹوکا گیا ہے، اور جو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھایا کرتے تھے، تو منشا یہ تھا کہ وحی کے الفاظ محفوظ ہو جائیں۔ الحمدللہ آج ہم نے اس حدیث مبارکہ میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اور کیفیت کیسے آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے آپ کو اس پر کس طرح ہدایت کی کہ آپ اس کو کیا کیجئے، اس کے لیے کیا اپنائیے، اور اللہ نے سب اپنے ذمہ لے لیا، اس کا سمجھانا، اس کا یاد کروانا، اس کی تفسیر بیان فرمانا۔ تو قرآن واقعی ایک معجزہ ہے۔ آئیے قرآن سے ایک تعلق قائم کیجئے۔ اللہ تعالی مجھے آپ کو اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مخاطب النبیین۔